بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 4۔ حدیث نمبر 4۔ سیأتی علی الناس زمان یخیر الرجل بین العجز والفجور فمن ادرک ذلک الزمان فلیختر العجز علی الفجور۔ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں آدمی کو مجبور کیا جائے گا کہ یا تو بے وقوف کہلائے یا بدکاری کو اختیار کرے۔ پس جو شخص یہ زمانہ پائے اسے چاہیے کہ بدکاری اختیار کرنے کے بجائے کمزور کہلانے کو پسند کرے۔ یہ حدیث بھی قیامت کی ایک علامت بتلا رہی ہے، وہ یہ کہ ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگوں کے درمیان فسق و فجور اور بے ایمانی، بے حیائی کی کثرت ہو گئی، اور لوگوں کے دلوں سے ان برائیوں کی برائی بھی نکل جائے گی، بلکہ برائی کو اچھا اور قابل فخر سمجھا جائے گا، اور جو لوگ برائی میں پڑے اور بے حیائی میں آگے ہوں گے ان کو اچھی نظر سے دیکھا جائے گا، اور حالات کی رعایت کرنے والے ماڈرن لوگوں کو انسان سمجھا جائے گا، اور اس کے بالمقابل جو لوگ بے حیائی اور فسق و فجور اور گندگیوں سے دور رہیں گے ان کے بارے میں عام رائے یہ ہوگی کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں، پرانے نظریات اور عقائد کے پابند ہیں، خالص ملا ہیں، زمانے کے تقاضوں سے بے خبر ہیں، دنیا کے حالات سے ناواقف ہیں۔ ایسے زمانے میں آدمی کے لیے دو ہی اختیار ہوں گے، یا تو سب کی طرح بے حیا اور بے ایمان بن جائے اور دنیا والوں کی شاباشی اور مبارکبادی قبول کرے، یا اللہ کے حکم کے مطابق ایمان، عمل اور تقوی اور طہارت کی زندگی گزارے۔ مگر اس صورت میں لوگ اس کو یہی طعنہ دیں گے کہ بے وقوف اور نکما ہے، مسجد کا ملا ہے، زمانے سے بے خبر ہے۔ اسے یہ سارے طعنے برداشت کر کے اپنے کو دین پر قائم رکھنا چاہیے۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ زمانہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ بدکاری اختیار کرنے کے بجائے کمزور کہلانا پسند کرے۔ حدیث نمبر 5۔ لَتُنْتَقَوْنَ كَمَا يُنْتَقَ التَّمَرُ مِنْ أَغْفَالِهِ فَلْيَذْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ وَلْيَبْقَيَنَّ شِرَارُكُمْ فَمُوتُوا إِنِ اسْتَطَعْتُمْ۔ تمہیں اس طرح چھانٹ دیا جائے گا جس طرح اچھی کھجوریں ردی کھجوروں سے چھانٹ لی جاتی ہیں، چنانچہ تمہارے اچھے لوگ اٹھتے جائیں گے اور بدترین باقی رہتے جائیں گے۔ اس وقت غم سے گھٹ کر تم سے مرا جا سکتا ہے تو مر جانا۔ اس حدیث میں بھی قیامت کی ایک علامت کا ذکر ہے، وہ یہ کہ دنیا سے اچھے اور نیک لوگ اٹھتے چلے جائیں گے اور شریر اور برے لوگ باقی رہ جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ جب اچھے لوگ نہ رہیں گے تو دنیا میں اچھائی کہاں ہوگی، اور جب صرف برے لوگ یہاں باقی رہ جائیں گے تو دنیا شر اور فساد کا میدان بن جائے گی۔ اس طرح دنیا سے نیکی اور بھلائی، خیر، سعادت اور شرافت ختم ہو کر شر، فساد، جھگڑے اور ضلالت و گمراہی، بغض، دشمنی اور بے وقوفی باقی رہ جائے گی۔ اور جو یہ فرمایا کہ تم کو اس طرح چھانٹ لیا جائے گا جس طرح اچھی کھجوروں کو ردی کھجوروں سے چھانٹ لیا جاتا ہے، یہ بطور مثال ہے کہ جس طرح کھجوروں میں سے مالک اچھی اچھی کھجوروں کو چن لیتا ہے اور ردی کھجوروں کو پھینک دیتا ہے، اسی طرح نیکوں کو اللہ تعالیٰ چن لے گا اور اپنے یہاں بلا لے گا، اور برے لوگوں کو چھوڑ دے گا کہ دنیا کی خباثتوں میں پڑے رہیں۔ فَمُوتُوا إِنِ اسْتَطَعْتُمْ۔ اس وقت تم غم سے گھٹ کر مر سکتے ہو تو مر جانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دور میں خودکشی جائز ہو جائے گی، کیونکہ خودکشی اسلام میں حرام ہے، اس پر سخت وعید بھی آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو کسی دھاردار چیز سے قتل کیا اس کی یہ دھاردار چیز قیامت میں اس کے ساتھ ہوگی، جس سے وہ جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں بھونکتا رہے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور جس شخص نے زہر پی کر خودکشی کر لی تو وہ جہنم میں بھی ہمیشہ ہمیشہ یہ پیتا رہے گا، اور جو شخص پہاڑ پر سے اپنے کو گرا کر خودکشی کر لے تو وہ جہنم میں بھی ہمیشہ اپنے کو پہاڑ پر سے گراتا رہے گا۔ اس طرح کی متعدد حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے اور اس پر جہنم میں سخت سزا ہوگی،
اور اس کو حلال سمجھ کر کرے گا تو وہ کافر ہوگا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اگر حرام سمجھ کر کیا تو ایک لمبی مدت کے بعد چھٹکارا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خودکشی اسلام میں بڑا جرم ہے، لہذا اس حدیث میں مرجاؤ سے مراد خودکشی کی دعوت نہیں ہے، بلکہ دراصل اس وقت کی صورت کی سختی اور جھگڑے اور فساد کی کثرت اور فتنوں کی زیادتی کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اس دور میں مر جانے کی گنجائش ہوتی تو مرا جا سکتا، مگر چونکہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں، لہذا خودکشی نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک سوال خودکشی کرنے والے افراد کے متعلق پیدا ہوتا ہے جو دشمنان اسلام کی چالوں اور مکاریوں اور اسلام دشمن کوششوں اور سازشوں سے تنگ آ کر اور کوئی دوسری راہ نہ پا کر اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے اسلام دشمن طاقتوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا اس طرح کی خودکشی جس کا مقصد اسلام دشمن طاقت کی مکاریوں چال بازیوں کے جال کو توڑنا ہو جائز ہے؟ احکر کا خیال ہے کہ یہ اس حرام خودکشی کے حکم میں داخل نہیں، کیونکہ اس خودکشی کا مقصد دنیا کا غم ہے، اور اس خودکشی کا مقصد اسلام دشمن طاقتوں کی مکاریوں کے جال کو توڑنا ہے۔ جس طرح ایک مجاہد میدان جنگ میں اپنے آپ کو ختم کر لینے کے لیے تیار ہو کر جاتا ہے اور اس کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک قسم کی جنگی ٹیکنک کہی جا سکتی ہے، اس لیے کہ آج اسلام دشمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ کر مقابلہ نہیں کرتے، بلکہ ٹینکوں اور میزائل وغیرہ سے ان کی بستیوں کو تباہ اور ویران کرتے ہیں۔ اب اس کا مقابلہ اس طرح نہ کیا جائے تو دوسری بظاہر کوئی تدبیر نہیں ہے، لہذا اس کو حرام خودکشی قرار دینا مشکل ہے۔ واللہ اعلم۔